اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں ذکر خدا چینل پر حاضر ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو شروع کیا ہوا ہے اور اس کے ہم 8 حصے الحمدللہ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم اس کی نئی ویڈیو بنانے کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کے دلائل اور ثبوت کیا تھے۔ میری بہنوں، ویسے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ذات ہی ایک چلتا پھرتا معجزہ ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اس کا ثبوت عطا فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ ہم امت محمدی ہونے کی نسبت اس چیز کو پڑھ کے اپنے لیے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بناتے ہیں، لہٰذا اس نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا کہ ان معجزات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمیں حق کو حق سمجھنے والا کر دے اور حق کی اتباعت عطا فرمائے اور ہمیں باطل سے بچائے اور ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اس سے پسند آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی درخواست کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ یہ وہ ویڈیوز ہیں کہ جن کا سننا ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ ہے، اور آج سب سے زیادہ شیطان ہمارے ایمان کے اوپر ہی حملے کر رہا ہے، لہٰذا ایسی ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ہمارے ایمان کو یقیناً زندگی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ بھی اسی سلسلے کی جو بھی ویڈیو بنے وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی ضرور بنایا کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے، اور آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں آج الحمدللہ ہم لوگ شق قمر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ معجزہ انبیاء کرام صلوات و سلام سے ان کی نبوت کی صداقت کو ظاہر کرنے کا ایک ایسا کام ہے جو عادتاً کسی انسان کے لیے کرنا ناممکن ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے کروائے، اس سے معجزہ کہتے ہیں۔ چونکہ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اسی لیے خداوند عالم نے، اللہ عز و جل نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس امت کے مزاج اور عقل و فہم کے مناسبت سے معجزات سے نوازا۔ اگر ہم چند انبیاء کرام کا ذکر کریں تو بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی، ایمان افروز بات ہو جائے گی، اس لیے پہلے چند انبیاء کا حوالہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے شق قمر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جیسا کہ تمام انبیاء میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو اس کی دور کی ضرورت تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زیادہ ولولہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے، جس سے کہ آپ نے جادوگرانہ صلاحیتوں کے سامنے اپنے کارنامے رکھ کر جادوگروں کو سجدے میں گرنے پر مجبور کر دیا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو علم طب انتہائی معراج پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جس سے طبیب اور ڈاکٹر جو ہیں وہ حیران اور مسحور ہوئے، کیونکہ آپ کو جو معجزات دیے گئے ان میں ایک تو مادرزاد اندھوں کو بینا کرنے کا معجزہ تھا اور دوسرا کوڑیوں کو شفا دینے کا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے پھر حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا تو سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے کمالات کا بہت چرچا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ایک پہاڑ کی طرف اشارہ فرما کر اس کو شق کیا اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت و تندرست اونٹنی کا بچہ پیدا فرمایا، جو کہ
بہت بڑا معجزہ تھا۔ ہر نبی کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے نبی ہیں اور آپ کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے، اور آپ کی تعلیمات تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا عطر ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری ذات کو، آپ کی پوری شریعت کو معجزات بنا دیا، اور آپ کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم، تمام اہل مذہب کے مزاج اور عقل فہم کے لیے ضروری ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے آپ کی سیرت و صورت، آپ کی سنت و شریعت، آپ کے اخلاق و عادات اور آپ کے دن رات کے معمولات، غرض کہ اگر تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کی پوری ذات کی ہر صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا دیا۔ اور سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو ملا وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کی ہر سطر ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیات کے مقدسہ کے ہر دور کو، ہر کارنامے کو بہت بڑے معجزات عطا فرمائے، جن میں کبھی عرب کے لیے ناقابل تسخیر پہلوانوں سے کشتی لڑ کے آپ کو ثابت کرنا کہ آپ ان کو بچھاڑ سکتے ہیں، کبھی دم و زن میں فرش زمین سے سدرۃ المنتہا پر گزر جانا، عرش معلیٰ کی سیر کر لینا، کبھی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، کبھی خندق کی چٹان پر مار کر روم اور فارس کی سلطنتوں کو اپنی امت کے پرچم پر لہرا دینا، کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، کبھی مٹھی بھر کھجور سے ایک بھوکے لشکر کو راشن دینا، ہر سپاہی نے جس کو شکم سیر کر کے کھا لیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور آج ہم جس بہت بڑے معجزے کی بات کر رہے ہیں، یہ معجزہ شق قمر کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق قمر کا معجزہ بہت ہی عظیم و شان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی ایسا معجزہ اور نشانی دکھائیے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ یہ واقعی معجزہ کر سکتے ہیں اور آپ نبی ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے شق قمر کا معجزہ دکھایا۔ ناظرین کرام، چاند اس وقت 2 ٹکڑے نظر آیا، چنانچہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن عمرو، یہ سب اس واقعہ کی روایت کو اپنے ذریعے تصدیق کرتے ہیں۔ ان روایات میں سے سب سے زیادہ اگر سند کی لحاظ سے دیکھے جائیں تو مستند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو بخاری و مسلم اور ترمذی تمام ہی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھیں تو اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح سے 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایمان افروز کہانی ہے کہ چاند اس طرح سے 2 ٹکڑے ہوا کہ اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے اور دوسرا پہاڑ کے اوپر تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر کفار کو دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ۔ اور یہ الفاظ بخاری شریف کی جلد 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب قولا شق کے قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے یہ ثابت فرمائے ہیں۔ اگر ان حدیث کے علاوہ ہم یہ معجزے کی کہانی دیکھیں تو اس معجزے کا بہت بڑا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ قمر کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کفار نے اس موقع پر کیا کہا، تو کفار نے اس موقع پر اس معجزے کا بھی انکار کر دیا اور ہمیشہ کی طرح اسے جادو ہی بتایا، جبکہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا جو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا۔
اب یہاں پہ اگر یہ دیکھیں تو دو چیزیں اس میں بتائی گئی، ایک تو قیامت قریب آ گئی، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے پھٹ جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس بات سے یہ بات میری بہنوں ہمیں تزکیہ کرنا ہے کہ قیامت تو اس وقت پیشن گوئی کر گئی جب آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے ہمیں اس بات کے بارے میں غور کرنا ہے کہ کیا ہم قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہیں ہم ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہو گئے کہ جنہوں نے اس بہت بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی اس سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے، حالانکہ یہ تو جادو نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو ان کے لیے ظاہر فرمایا، اور یہ نشانی ایسی تھی کہ جو صرف اس وقت وہاں کھڑے لوگوں نے نہ دیکھا بلکہ پورے عرب میں یہ معجزہ دکھایا گیا۔ جہاں جہاں سے لوگ آ رہے تھے انہوں نے یہ بات آ کر تصدیق فرمائی کہ واقعی فلاں فلاں ٹائم کے اندر ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمانوں کی طرف غور کرنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ہم نے دیکھی ہے تو کیا ہم نے اس بات کے اوپر تصدیق کی ہے اور آئندہ آنے کے لیے اپنے آپ کے لیے تیاری کی ہے کہ ہم نے اپنے آئندہ آنے والے حالات سے سبق سیکھنا ہے، اپنے آپ کے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اپنے سامان آخرت کے بارے میں فکر کرنی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کو جاننے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گلے میں ایک غلامی کی نشانی ڈالی ہے۔ ہم کوئی وہ آوارہ کتے نہیں ہیں جو منہ اٹھا کے جس طرف مرضی چلے جائیں، بلکہ ہمیں اس بات میں غور کرنا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت محمدی کی بہت ساری حدود قائم کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے والی زبان عطا فرمائے، عمل کرنے والا نفس عطا فرمائے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما کر ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین، اللہم آمین، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔